تو ایک طرف ایس سی او ہے، دوسری طرف آئینی ترمیم ہے جو کہ آج ہونے والے سینٹ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز اگر بات کی جائے 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر آج تک کے لیے وہ اجلاس ملتوی کیا گیا تھا۔ اگر اس اجلاس پر بات کی جائے تو غور کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں راستوں کی بندش کے باعث 39 میں سے صرف 12 ممبران اجلاس میں پہنچ سکے اور گزشتہ روز جاتی عمرہ میں لاہور میں بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد کمیٹی نے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی JUIF اور ANP کے مجوزہ ڈرافٹ میں یکجا کر لیا اور ان کے اوپر بات ہوگی۔ یکجا کر لیا، بالکل جی۔ صدر مملکت نے حسنین آج سینٹ کا اجلاس سپہر 3 بجے بلایا ہے، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس آج 4 بجے طلب کیا گیا، اور جو ہمارے سورسز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اجلاس سے پہلے کابینہ آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دے گی۔ اب ان تمام تر معاملات پہ بات کرنے کے لیے ریاست علی آزاد صاحب جو کہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاست صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مولانا اور پیپلز پارٹی کے درمیان باتیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ہو چکا ہے اتفاق، تو کن باتوں پہ اتفاق ہوا، کن باتوں پہ مانے؟ میرا خیال ہے جو کہ آئینی کورٹ تو بالکل اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مولانا صاحب اس پہ کوئی لفظ بھی نہیں سنیں گے۔ اچھا، یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں۔ باقی دیگر چیزیں ہیں وہ سامنے جب ڈرافٹ آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا، چونکہ آپ نے شارٹ میں بھی چلا کہ مختلف لوگ اپنے وہ دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم نے تو اس کو پوری جو الیج پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے، ہم نے تو ان ٹوٹو اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آل پاکستان لائر کنونشن جو اسلام آباد میں ہماری بار کونسل اسلام آباد، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار نے کروایا تھا، اسی طرح کراچی میں آپ نے دیکھا اتنا بڑا آل پاکستان لائر کنونشن تھا، اس میں بھی ان ٹوٹو اس کی مخالفت کی گئی۔ اس کے علاوہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سیگمنٹ آف سوسائٹی، لائرز، بار ایسوسیشنز اور بار کونسل اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آئین کے ساتھ آپ اس کی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہ فیڈریشن کی علامت ہے، فیڈریشن کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ آئین کو اگر آپ امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر اتنی زیادہ امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں کہ آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ دیا جو 1 سال بھی آپ کا نہ چلا اور آپ کو آرڈیننس لانا پڑا۔ اب آپ 58 اپروکسیمیٹلی جو امینڈمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو لیجسلیشن کریں گے وہ لیجیٹیمیٹ ہوگی؟ اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہوگی؟ اس کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ آپ سمجھیں کہ آئین کو ایک انہوں نے تو سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کیا، مطلب آپ ایک نیا کانسٹیٹیوشن دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کے اندر جوڈیشل سٹرکچر کو چینج کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کو آپ ختم کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر سپریم کورٹ کے تمام اختیارات جو ہیں وہ لے کے اس کورٹ کو دینا چاہ رہے ہیں، آپ آرٹیکل 199 ریٹ جورسڈکشن کو کرٹیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر آپ ان کے فیصلے بھی وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے تو ہمیشہ بار کونسل، بار ایسوسیشن نے جو سپریم کورٹ 184(3) کے تحت پبلک ایٹ لارج کا سو موٹو لیتی تھی اس کا، تو ہم کہتے تھے کہ اس کے خلاف اپیل ہونی چاہیے۔ تو اب جو پیپلز پارٹی نے پرپوزڈ امینڈمنٹ دی، میں نے وہ دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ جو 184 کے تحت فیصلہ وہاں ہو جائے گا اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہمارا وکلاء، بار کونسل، بار ایسوسیشن کا ہمیشہ بنیادی ڈیمانڈ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے وہ اس کو کسی صورت میں بھی وکلاء بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگ بھی نہیں کریں گے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں۔ ریاست صاحب، اگر لیٹ سپوز آج 26ویں آئینی ترمیم اگر ایکسیپٹ ہو گئی تو اس کے بعد آپ اس آئینی ترمیم کے مدجزات کو دیکھ کے احتجاج کی کال دیں گے؟ کیونکہ وکلاء تو اس حوالے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم احتجاج کریں گے، یہ منظور نہیں ہونے دیں گے، ہم نے مشرف کے زمانے میں PCO نہیں مانا تو اس آئینی ترمیم کو کیسے مانیں گے؟ وکلاء کا لائے عمل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا ہوگا؟ کراچی میں جو ہمارا لائر کنونشن ہوا ہے اس میں ساری قیادت نے یہ فیصلہ کیا مل کے کہ ہم ایک وکلاء ایکشن کمیٹی بنائیں گے جس کے اندر تمام پاکستان کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں نا وہ ہوں گے، اور وہ پھر اگلا نیکسٹ لائے عمل جو ہے وہ دیں گے۔ تو اس میں ہم طے کریں گے کہ تحریک چلائیں گے، وہ تو خیر آلریڈی ہم نے ڈیسائیڈ کیا، تو کیسے چلانی، پروٹیسٹ کا آپ نے کہاں کرنا۔ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پروٹیسٹ ہی کرنا پڑے گا؟ کیونکہ مولانا نے تو بڑا صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہم تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لیں گے، تو ابھی تک جو مسودے جن پہ اتفاق ہو بھی چکا ہے آپ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ نہیں، ابھی تک دیکھیں ہر پارٹی اپنا اپنا مسودہ لے کے پھیری نا، جب ایک آئے گا تو ہماری ڈیمانڈ بھی یہ جو پٹیشنز ہائی کورٹس کے اندر ہوئی اس کے اندر جو پرے تھی ان پٹیشنز کی کہ اس ڈاکومنٹ کو جو مسودہ ہے اس کو آپ پبلک کریں تاکہ لوگ بھی۔ اب دیکھیں کل ایک شو میں ایک خاتون رہنما کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ 3 لوگوں، یہ اتنا سینسٹیو ہے کہ یہ 3 لوگوں کے علاوہ دوسرے کو ہم نہیں
شیئر نہیں کر سکتے. او بھائی لیجسلیشن ہے, آئین کو آپ تبدیل کرنے کے لیے آئین جا نہیں رہے شیئر ہو کر اور سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ, تو جو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کرنے پھر ان کی کیا حیثیت ہے کہ جی اگر تینوں لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر باقی سیٹ اپ کو روک دیں اور وہی 3 بیٹھ کے جو کرنا ہے وہ کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ آئین کا حصہ بنا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو جو لیجسلیشن بتائی گئی ہے نا, طریقہ کار بتایا گیا جو 2007 کے رولز نیشنل اسمبلی کے ہیں, 2012 کے سینٹ کے ہیں, اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ ٹرائیکاٹمی ہوگی, لیجسلیشن کا پروسیجر کیا ہوگا, ریڈنگ کتنی ہوگی, سینٹ میں کیسے ہوگی, کمیٹی کیسے بنے گی, اس کو آپ فالو کریں. آپ یہ نہیں پہلے آپ نے کروانا ہے کابینہ سے اپروول لینی ہے, اس کے بعد آپ نے وہ ڈاکومنٹ سیکرٹری کے پاس جمع کروانا ہے, وہ جو پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے وہ بل جو ہے, تاکہ وہ تمام لوگ اس پہ اپنی رائے دے سکیں قانون کے مطابق. پھر اس کے اندر کوئی ایڈ کرنی, کوئی امینڈ کرنی ہے, کوئی جمع تفریق کرنی, تو وہ کرنے کا موقع. اور پھر آپ کو اتنی بڑی سینسٹیو لیجسلیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ کو ایمرجنسی کیا ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق ہی کرنا. آپ کو تو گورنمنٹ میں بیٹھ کے ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے جس کو گورنمنٹ, جس کو اپوزیشن, جس کو پولیٹیکل لوگ, جس کو بار کونسل, بار ایسوسیشن ایکسیپٹ کرے. اگر یہ بہت اچھی چیز ہے تو پھر ایک پارٹی دوسری پارٹی کے پاس جا کے ترلے کیوں کر رہی ہیں؟ اگر اچھی ہے تو وہ تو پھر آپ بھی کہیں گے, میں بھی کہوں گا, نمرہ بھی کہے گی کہ یہ اچھا ہے, تو پھر وہ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جس پہ آپ گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں یا لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ان دا انٹرسٹ آف نیشن ہے یا ان دا انٹرسٹ آف کنٹری ہے تو وہ تو اچھی چیز ہے نا. یہ میں کہہ رہا تھا, سوال میرا یہی تھا کہ اگر مولانا صاحب بیچ میں ہیں, ان دا انٹرسٹ آف کنٹری آ گئی امینڈمنٹ, تو اس میں پھر آپ احتجاج کی تو کوئی راہ نہیں بنتی نا. پھر آپ دیکھیں گے اس کو اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے مان لیں گے. حسنین بھائی ایک چیز میں بتا دوں, یہ اتنا ان حالات کے اندر اتنا بہترین ہمارا یہ جو آئین ہے نا, اس میں گنجائش نہیں ہے چیزوں کو. چھوٹی موٹی نوک پلک اگر آپ نے ٹھیک کرنی تو وہ ٹھیک ہے. انٹائرلی آپ کانسٹیٹیوشن کو چینج نہیں کر سکتے. ہم نے 77 سالوں میں ایک کسی نہ کسی مشکل حالات میں جا کے ایک سسٹم بنا لیا ہے. آج آپ کا عدلیہ کا ایک نظام چل رہا ہے, آپ پھر اس کو توطئے کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس کو پھر سے آپ چینج کر رہے ہیں, پہلے دیکھیں جوڈیشل کمیشن سے پہلے تعیناتیاں جو ججز کی ہوتی تھی وہ چیف جسٹس ود کنسلٹیشن آف پرائم منسٹر کرتا تھا, تو وہ ختم ہو گیا چونکہ وہ ٹھیک نہیں تھا. اس میں بھی ایگزیکٹو ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک جوڈیشل کمیشن آ گیا, آپ اس کو تھوڑا بہت اس کی پیوریفیکیشن کے لیے کوئی ایڈ اومیشن کرنا چاہتے ہیں, کوئی ممبر زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یا پارلیمانی کمیٹی کی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی کہ جو ان کی ریکمنڈیشن ہوگی جوڈیشل کمیشن کی وہ بائنڈنگ ہوگی, آپ اس میں تھوڑی سی ایڈ کر. لیکن آپ پھر سے سیاسی تعیناتیاں کریں کہ جی جو کانسٹیٹیوشن کوڈ بنے گی اس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کریں گے, تو پھر ہم واپس جا رہے ہیں اسی سسٹم کی طرف جیسے ہم نے جان چھڑوائی تھی. چونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 1 اور 3 ہے, یہ اس کی وائلیشن ہے. پھر 227 کی وائلیشن ہے. پھر چیپٹر نمبر 2 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے, کون سی قیامت آنے لگی کہ آپ نے 25 سے پہلے یہ بائی ہک کر کروک آپ نے یہ لیجسلیشن کرنی ہے. لیکن اب تو یہ بڑا obvious ہے کہ حکومت کر کے رہے گی نا. دیکھیں ہونے کو تو ایل ایف او بھی ہو گیا تھا, پی سی او بھی ہو گیا تھا, لیکن یہ بھی آپ کو نمرہ یاد ہوگا کہ اسی پارلیمنٹ نے وہ تمام اقدامات کو پروٹیکشن بھی دی تھی. یہی سپریم کورٹ تھی جس نے مشرف کو لیجسلیشن کا حق بھی دیا تھا, لیکن وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئیں. ایک وقت آتا ہے, آج حالات اور ہیں, کل حالات اور ہوں گے, اور میں یہ درخواست کروں گا حکومت سے کہ بڑے ہوش سے, اور یہ ملک کا بڑا ایک متفقہ آئین اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس لیے نہیں کرنی چاہیے. آج تو ممکن ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اور کل یہی چیز آپ کے گاٹے فٹ ہو جائے, اس کو بھی آپ نے سوچنا ہے. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بہت ساری چیزیں, جس طرح آپ نے قانونی نظام کی بات کی, نظام عدل کی بات کی, بہت سارے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ریاست صاحب یہ بھی ہے کہ آپ کے جتنے بھی ججز ہیں ان کا کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف ایک ٹلٹ ہے, جھکاؤ ہے. اس وجہ سے یہ امینڈمنٹ آ رہی ہے کہ کم از کم گورنمنٹ کو, کوئی بھی گورنمنٹ آئے, اس کے پاس یہ لیوریج ہو کہ 3 4 5 6 اپوائنٹمنٹس وہ اپنے لیول کی کر لے. اچھا تو یہ بات سنیے نا آپ نے. اچھا تو جو حسنین وہ کریں گے اس کی کیا گارنٹی ہوگی؟ اس کی تو گارنٹی کوئی نہیں نا. اس کی کیا گارنٹی ہوگی؟ تو وہ تو سیدھی پولیٹیکل لوگوں. بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ایسے ججز بھی لگائے گئے تھے, آپ کو شاید یاد ہو کہ اس پہ پھر ایک ججمنٹ بھی آ گئی تھی جعلی ججز کے حوالے سے. اس میں یہ تھا کہ کچھ ججز صاحبان ایسے بھی بنا دیے گئے تھے کہ ان کے اوپر پولیٹیکل کیسز ہی تھے, لیکن وہ ادھر کورٹ کر رہے تھے اور دوسری سائڈ پہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں ان کے نام کی آوازیں پڑ رہی ہوتی تھی, غلام رسول بنام سرکار. تو یہ چیزیں
اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. آج میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک متفقہ آئین کو دریا برد کر دوں, یہ مجھے مناسب نہیں لگتا, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. ریاست صاحب ابھی تو حکومت مطلب بڑی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ کرے گی. اگر نمبر گیم دیکھی جائے تو وہاں پہ تو حکومت ویک ہے, بے شک مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا کریں گے؟ اختر مینگل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے سینیٹرز کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں, میرے سینیٹرز بھی استعفیٰ دے دیں گے. وہ تو دیکھیں مولانا کے علاوہ بھی جو سینٹ ہے نا, وہاں پہ ان کی میرے خیال میں 5 اور نیچے شاید 8 اس طرح سے ان کی سیٹیں, تو مولانا کے بغیر سینٹ کے اندر تو اپروول ہو نہیں سکتی. دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے نا, جس سے اس لعنت اور اس علت سے ہم نے چھانگا مانگا کی سیاست سے جان چھڑوائی تھی اس پہ 98 کی سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہے. تو آج یہ دوبارہ سے یہ ججمنٹ آنے سے وہ راستہ کھل گیا ہے. حالانکہ میں اس ججمنٹ کے حوالے سے میری اپنی ایک ذاتی رائے میں رکھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کے تحت جو کمیٹی کا بنانے کا طریقہ کار تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا. اگر وہ بنیادی طور پہ وہ غلط ہے تو اس کے تحت بنایا گیا بینچ بھی غلط ہے, اور اس کے بعد آنے والا فیصلہ بھی غلط ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ جو 1972 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج نمبر 139 آسما جیلانی کیس ہے اس میں ہولڈ کر دیا گیا تھا, اور 2007 سپریم کورٹ ہے تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ, اس میں ہولڈ کیا کہ اگر بنیادی آرڈر انلیگل ہو اس کے اوپر جتنے بھی آرڈر آ جائیں یا سپر سٹرکچر بن جائے وہ انلیگل ہی تصور کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ بھی ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ اس کی لیجیٹیمیسی کو اور اس کی بنیاد کو چیلنج کیا جائے گا, اور یہ سپریم کورٹ اس کو سیٹسفائی کر دے گی, یہ ریورس ہو جائے گی. اور اس میں تو ٹھیک ہے 63 ڈے کے فیصلے کے بعد تو یہ تو ہو گیا نا کہ میں اگر آپ پہ پریشر ڈالتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے ووٹ دے دیں, ووٹ بھی دے دیں گے, نائلی بھی ہو جائے گی, اور پھر اسی آئینی بینچ سے یہ بھی کروایا جا سکتا ہے کہ آپ کی نائلی اگلے الیکشن میں ختم ہو جائے گی. یہ ملک تبھی ترقی کرے گا. وہی آئینی بینچ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی نائلی اگلے ٹینیور میں ختم. بالکل ٹھیک ہے, اس کو لیجسلیشن سے بھی کر سکتے ہیں, جس طرح کی لیجسلیشن کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں. پاکستان میں کوئی چیز بھی بعید نہیں, آپ کچھ بھی کر لیں. دیکھیں لیجسلیشن آپ نے ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کرنی. لیٹس سپوز آج یہ ایک ایسی لیجسلیشن کر دیتے ہیں کہ جو فلاں غلام رسول ہے جو پارلیمنٹیرین ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا, تو لیجسلیشن میں تو آ گیا تو وہ بنا دیں گے, تو کیا اس کو عوام ایکسیپٹ کر لے گی؟ لیجسلیشن حق ضرور ہے, پارلیمنٹ ہی کرے گی, لیکن اس کرائیٹیریا کے اندر جو 227 کا بتایا گیا ہے, جو چیپٹر نمبر 2 میں بتایا گیا ہے, جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان 1996 سپریم کورٹ میں بتایا گیا, آپ نے لیجسلیشن اس کے اندر کرنی. اب یہ نہیں کہ آج آپ بائی ہک کر کرو کہ لوگوں کو مینج کر کے گن پوائنٹ پہ کی گئی لیجسلیشن لیجیٹیمیٹ لیجسلیشن نہیں کہلائے گی, اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کوئی بھی آئین ہے, قانون ہے, وہ ہے جس کو عوام ایکسیپٹ کرتی کہ واقعی دیٹ از ان دا انٹرسٹ آف جنرل پبلک, دیٹ از ان دا انٹرسٹ آف نیشن. اگر آپ اپنی مرضی سے آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ کالے کو گورا اور گورے کو کالا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, لیکن دیٹ مسٹ بی لیجیٹیمیٹ, that must be acceptable to the general public as well. وہ بھی when it comes to the constitution of Pakistan. اچھا لیکن ایک سوال ہے ابھی میرے پاس, مولانا فضل الرحمان اور بلاول کا جو آئینی مسودے پہ اتفاق ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے, اور وہ منظر عام پہ کب آئے گا, ایک عام آدمی کب جان پائے گا کہ اس کے جو ملک ہے اس کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ نمرہ مجھے لگتا ہے کہ باقی یہ جو ججز کا پینل ہے اس پہ یہ ممکن ہے اتفاق کر لیں, چونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایٹ اینی کاسٹ یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. وہ ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اس نظام کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بدماشی کر کے کسی ایسے جج کو کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس کا میں نے پہلے الجہاد کا ریفرنس دیا ہے, ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان, اس کی وائلیشن میں آپ کیسے یہ چیزوں کو چینج, یہ میلا فائڈنگ ہے. باقی جزیات پہ مطلب ان کا اتفاق آئینی کورٹ پہ مولانا صاحب نہیں مانیں گے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, آپ نے ہمیں ساتھ دیا. اور خواتین وزارت آئینی ترمیم اب دیکھتے ہیں کہ آج منظور ہوگی یا نہیں ہوگی. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.